السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ تراویح ہوگی اور پرسوں کا انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ کل یعنی منڈے والے دن تراویح پڑھنی ہے تمام ہی بہنوں کو، تمام ہی بھائیوں کو، اور پرسوں یعنی ٹیوزڈے والے دن پہلا روزہ ہوگا۔ تو رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ ایمان والوں، یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کیا ہے؟ تو بس آسان لفظوں میں اتنا سمجھ لیں، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق گزار دینا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ تو روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ رمضان المبارک بہت برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا ہے، بخششوں والا ہے۔ اس مہینے میں آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے انعامات کتنے زیادہ مقدار میں کھل جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نفلوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو بڑی رحمتوں اور مغفرتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اب ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ کہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک روزہ رمضان کا چھوٹ جائے اور اس ایک روزے چھوٹے ہوئے کی قضا میں اگر آدمی پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، تو جو ثواب رمضان کے روزے میں تھا، رمضان میں روزہ رکھنے پر ملتا، پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی ایک روزے کا ثواب وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو رمضان کا روزہ بڑا ثواب کا حامل ہے، بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو پہلی چیز تو روزہ رکھنا ہے، روزے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ روزے فرض ہیں، رمضان کے 30 روزے یہ ہر مسلمان عاقل بالغ اور صحت مند پر فرض ہیں۔ تو بغیر کسی ہیلے بہانے کے صاحب گرمی زیادہ ہے یا یہ زیادہ ہے وہ زیادہ ہے، اس وجہ سے روزے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا کام قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی جتنی ہو سکے تلاوت کرنی ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اس مہینے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ بہنیں عام طور پر پریشان ہو جاتی ہیں، پہلے سے قرآن پڑھتی چلی آ رہی ہیں، تو 20 پارے ہوئے ہیں، 25 پارے ہوئے ہیں، کسی کے 15 پارے ہوئے ہیں، تو وہ سوال کرتی ہیں کہ مفتی صاحب اب رمضان شروع ہو گیا تو کیا دوبارہ سے الف لام میم سے شروع کرنا پڑے گا، یا پہلے سے جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہی پورا کر لیں؟ تو خوب اچھے سے سمجھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت اصل ہے۔ اگر آپ پہلے سے پڑھتی چلی آ رہی ہیں، 20 پارے ہوئے ہیں، 25 پارے ہوئے، تو وہ پڑھتی چلی جائیں۔ کچھ بہنیں جو ہے نا وہ یہیں روک دیتی ہیں 25 پارے پر، اب رمضان شروع ہو گیا تو رمضان پر نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ پڑھتی چلی جائیں، جب یہ پورا ہو جائے تو دوبارہ شروع کر لیں، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ دوسرا تو پہلا کام روزہ رکھنا ہے، دوسرا کام ہمیں قرآن مجید پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور پورا دن سوتے ہوئے نکال دیتے ہیں، تو پھر سو کر اگر ہم رمضان گزار دیں گے تو رمضان کی جو برکتیں اس سے محروم ہو جائیں گے۔ سوئیں لیکن لمٹ سے سوئیں۔ ہوتا یہ ہے کہ نارمل ڈیز میں آدمی اتنا نہیں سوتا ہے کہ اس سے ڈبل وہ رمضان میں سوتا ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ اگر سوتے ہوئے پورا دن گزار دیں تو ٹھیک ہے، روزہ ادا ہو جائے گا، روزہ آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن روزے کی جو برکات ہیں، روزے کا جو روحانی اثر ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو روزہ سوتے ہوئے نہیں گزارنا ہے، جاگتے ہوئے گزارنا ہے، عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے آپ کو روزہ گزارنا ہے۔ کچھ نہیں تو کلمہ ہی پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں تو رمضان کا انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو پہلا کام روزہ رکھنا ہے، دوسرا کام قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنی ہے، تیسرا کام تراویح پڑھنی ہے، پابندی سے تراویح پڑھنی ہے، پابندی سے، ناغہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب تھکان زیادہ ہے، یہی زیادہ ہے، تراویح پڑھنی ہے۔ مرد حضرات بھی پورے مہینے 20 رکعت پڑھیں گے، خواتین بھی پورے مہینے 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ روزے میں گناہوں سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھا ہوا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے صرف پورے دن وہ صبح سے شام تک بھوکا رہا۔ کیوں؟ جب گناہ بھی آپ نے کیا، روزہ بھی رکھا، تو جو روزے پر ثواب ملتا، گناہ جو ہے وہ اس روزے کے ثواب کو کھا گیا۔ تو روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے بچنا ہے۔
گناہوں سے بچنا موسٹ امپورٹنٹ ہے. اگر گناہوں سے نہیں بچیں گے تو یہ روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا. تو نمبر 1 روزہ رکھنا ہے، نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، خوب کرنی ہے، نمبر 3 تراویح پڑھنی ہے، اور نمبر 4 گناہوں سے بچنا ہے. نمبر 5 اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے. اگر ہم جاگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں گھر کے، اللہ اکبر ہی پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، دوسرا کلمہ پڑھتے رہیں، پہلا کلمہ پڑھتے رہیں. مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب کہ پورے دن صبح سے شام تک اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھنا ہے. تو یہ 5 کام کرنا ہے. خوب یاد کر لیں اس کام کو، اور یہ کرنا ہے. نمبر 1 روزہ رکھنا، یہ فرض ہے، قرآن مجید کی خوب تلاوت کریے. نمبر 3 تراویح پڑھیے. نمبر 4 گناہوں سے بچیے. اور نمبر 5 پورا دن اللہ کی یاد میں ذکر و اذکار کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ گزاریے. بس یہ 4-5 کام آپ کو کرنا ہے. گناہوں سے بچنا موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور پھر آپ جتنے بھی دین کے کام ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ 4-5 کام میں نے آپ کو گنائے. اگر انشاءاللہ اس 5 کاموں کو آپ کر لیں گی تو پھر کر لیں گے ہمارے بھائی اور بہنیں، تو انشاءاللہ رمضان کا جیسا اثر اور جیسا فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور حاصل ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، بھائیوں بہنوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا رمضان میں وہ پتہ چل جائے. گناہوں سے بچنا میں نے کہہ دیا. اب گناہوں سے بچنے میں ساری چیزیں آ گئیں، ٹی وی، سانگ، میوزک، اور ہر وہ کام جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، ہر وہ کام گناہوں میں آ گیا ہے. تو سونے میں خاص طور پر احتیاط رکھنی. ہوتا کیا ہے کہ فجر پڑھی، ہم نے سو گئے، 12 بجے تک سو رہے ہیں، 11 بجے تک سو رہے ہیں. سوئیں آپ، لیکن لمٹ میں سوئیں. یہ وہ باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئی، میں نے آپ لوگوں سے عرض کی ہے. دعاؤں کی درخواست ہے، خوب دعا کریں میرے لیے بھی. کل انشاءاللہ ہیلپ لائن نمبر بھی آپ لوگوں کو دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.